السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، جرنلسٹ کٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے مشہور نوجوان پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، محقق، تاریخ دان، پولیٹیکل سائنٹسٹ، حقوق خلق پارٹی کے بانی اور لیفٹ موومنٹ کے ایک بہت محرک ڈاکٹر عمار جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے لاہور میں سب سے پہلے جو آواز اٹھائی تھی مسنگ پرسنز کی، اور خاص طور پہ جو ایٹراسٹیز ہو رہی تھیں اوپریسڈ کمیونٹیز کے ساتھ، آپ نے خاص طور پہ پختون نیشنلسٹوں کے ساتھ ہونے والے مظالم اور بلوچ نیشنلسٹوں کے ساتھ ہونے والے مظالم جو ہیں ان پہ آواز اٹھائی تھی، اور آپ کو ایک استعارہ سمجھا جا رہا تھا کہ لاہور میں لیفٹ موومنٹ میں ایک نیا نوجوان آیا ہے۔ لیکن اب آپ نے ایک چھلانگ لگائی ہے اور تحریک تحفظ آئین موومنٹ، جو پی ٹی آئی کی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والا ایک ایمبریلا ایک تنظیم ہے، اس میں آپ پنجاب چیپٹر کے کنوینر ہیں اور ان کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ آپ وہاں گئے، یہ ایک تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک لیفٹ ایکٹیوسٹ جو ہے، ایک ایسی جو مڈل رائٹ پارٹی ہے، اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا آپ کا انڈائریکٹلی اپنی انڈیویجول پوزیشن میں رہتے ہوئے تحفظ آئین موومنٹ کے ساتھ جڑنا، یہ آپ کے نظریات کے مطابق ایک چھلانگ لگانے کے مترادف نہیں تھا؟ بالکل، بہت بہت شکریہ۔ جو آپ نے شروع میں بات کی بلوچستان کے مسائل اور پختونوں کے مسائل، جس پہ ہم بہت آواز اٹھاتے تھے، اور آپ کو اٹھایا بھی گیا، میں اٹھایا بھی گیا، سوال اٹھانے اٹھاتا تھا وہاں سے، مجھے اٹھایا گیا، مجھے یونیورسٹی سے نکالا گیا۔ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے آواز اٹھاتا تھا۔ اب میرے اسٹوڈنٹس تھے، وہ بلوچ بھی ہو سکتے ہیں، پختون بھی ہو سکتے ہیں، پنجابی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، وہ نہ یہ پوچھتا ہے کہ مذہب کیا ہے پیشنٹ کا، نہ اس کا رنگ کیا ہے، زبان کیا ہے۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، میرے سامنے بچوں کے سر پھاڑے گئے، ان کو کلاسوں سے نکالا گیا، دہشت گردی کے پرچے ہوئے، غائب کیا گیا۔ میں نے اس پہ آواز اٹھائی، اور اس کے بعد پھر ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ بنی، آپ کو یاد ہوگا، لال لال لہرائے گا۔ ہاں، اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے لیفٹ کو تو وہ لاہور کی اس اسٹوڈنٹ موومنٹ کو دیکھے۔ بالکل، اور لال لال لہرائے گا، اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوتی تھی اور بہت لوگ اس کو گلوریفائی بھی کرتے تھے۔ بالکل بالکل، تو یہ ایک ری برتھ تھی۔ اچھا، اب اس میں اس وقت بھی بہت جلد ہم پہ الزام لگا کہ ہم خان صاحب کی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم ہمیں استعمال کری ہے، اور یہ بھی ہوا کہ جی کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی ہے، کوئی بیرونی کوئی ایجنڈا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، اور آپ ٹی ٹی ایم کے ساتھ تھے؟ پی ٹی ایم، سوری، پی ٹی ایم کے ساتھ میں کبھی ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ان کے لوگوں کے حقوق کے لیے لاہور سے جو لوگ اٹھائے جاتے تھے، جب وہ اسٹوڈنٹس اٹھائے جاتے تھے پوسٹ کرنے پہ، فیس بک پہ کچھ لگانے کے، اس پہ ہم کہتے تھے کہ یار آپ غائب کرنے کے بجائے اگر کوئی آپ کے پاس کیس ہے، کوئی واقعی آپ ثابت کر سکتے ہو کہ کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کرنے والا ہے، تو پھر تو ضرور اٹھائیں بھی اور جو بھی سزا دینی ہے۔ لیکن وہ اٹھاتے تھے اور پھر غائب کرتے تھے، پھر چھوڑ دیتے تھے یہ کہہ کے کہ جی غلط اٹھایا، خود وہ کہتے تھے غلط اٹھایا گیا۔ کتنے لوگ اس طرح جو ہیں وہ ضائع ہوئے اور پاکستان سے، ریاست سے بیزار ہوئے، تو یہ تو ہمارے لیے، ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا۔ باقی ملاقات ہماری منظور پشتین سے بھی ہوئی، ملاقات ہماری بلاول سے بھی ہوئی، ملاقات ہماری مریم نواز صاحبہ سے بھی ہوئی، وہ سب اپوزیشن کے فگرز تھے۔ اب ہم مزاحمت کر رہے تھے، تو مزاحمت کے اندر آپ کو پتہ ہے سارے لوگ لینن ہوتے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حکومت میں چلے گئے۔ حکومت میں جب وہ گئے، اور آج جس طرح کی حکومت چل رہی ہے، جس میں ابھی کل ہم نے مظاہرہ کیا ہے، تو پرسوں رات سب کے گھروں پہ ریڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مہنگائی کے اوپر مظاہرہ تھا لاہور میں، پنجاب میں، پورے ملک میں کال دی ہوئی تھی ٹی ٹیپ نے، تو لوگوں کو گرفتار کیا گیا، پھر پورا دن 24 گھنٹے ہمیں دھمکیاں آتی رہیں کہ آپ نے کیا تو قیمہ بنا دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے پھر بھی مظاہرہ کیا، لاہور میں بھی کیا، کمالیہ میں بھی کیا، فیصل آباد میں بھی کیا، ٹوبے میں بھی کیا، جھنگ میں بھی کیا۔ اور کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو اصول تھے وہ 2019 میں بھی وہی تھے جو آج ہیں، کہ لوگوں کے پاس ایک تو حق ہے سوال اٹھانے کا، لوگوں کے پاس حق ہے کہ وہ اظہار کریں اپنی رائے کا،
اس کے بعد جو یہ سارا معاشی نظام ہے جس کے اوپر پورا لیفٹ کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھانا، جد و جہد کرنا، مزدور یونینز کا، کسان، ہمارا زیادہ کام اسٹوڈنٹس میں، مزدوروں میں، کسانوں میں، انہی 3 گروپس میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے. تو ابھی جو مہنگائی ہوئی ہے، جب ہمارے سامنے جی پیٹرولیم کمپنیاں جو ہیں ان کو پچھلے سال 610 کا ان کا بینکس کا 610 ارب روپے کا منافع ہے، پیٹرولیم کمپنیز کا 113 ارب ہے، اور جو عام عوام ہے وہ 40% سے زیادہ غربت سے نیچے اس وقت چلی گئی ہے. ان سے آپ خسارے پورے کروا رہے ہو، یہ غلط ہے. یا آپ امیروں کی عیاشیوں کے لیے غریبوں کے بچوں کو قربان کر رہے ہو. اس کے خلاف ہم مظاہرے کریں گے، ہمارے بڑے بھی کرتے رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، مزاحمت کریں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی ملک دشمن چیز ہونے لگی ہے. نہ ہم اس وقت ملک دشمن تھے جب خان صاحب کی حکومت کے اندر ہم مظاہرے کرتے تھے، نہ آج جس کی بھی حکومت ہے اس کے خلاف مظاہرے کرنے پہ ہم ملک دشمن ہیں. ہماری ایک پرانی روایت رہی ہے جو لیفٹ کی روایت ہے. فیض صاحب، سیر اسلم صاحب، میاں افتخار الدین صاحب، دانیہ لطیفی صاحب، یہ سب مسلم لیگ میں رہے تھے، اتحاد میں بھی رہے. خیر اس وقت کہا گیا تھا کہ ماسکو سے پیغام آیا تھا کہ آپ مسلم لیگ کو جوائن کر لیں، جب کہ مسلم لیگ جو نارتھ انڈیا کی ساؤتھ انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی تھی، اس نے تو نہ کانگریس کو جوائن کیا تھا نہ مسلم لیگ کو. یہ پنجابی جو کمیونسٹ تھے وہی ادھر چلے گئے نہیں، تھے. وہ ذرا زیادہ پیچیدہ تھا. مولانا بھاشانی بھی چلے گئے تھے. کمیونسٹ پارٹی کی اس وقت ایک ہی پوزیشن، مسلم میجورٹی ایریاز کے لوگوں کے لیے کوئی آرڈر تھا کہ آپ ان مسلم کا لیگ میں تھا شامل کہ ہو آپ جائیں. لوگ شامل ہوں. بنگال میں بھی چلے گئے تھے، اسام میں بھی چلے گئے تھے. مولانا بھاشانی بہت بڑے ہمارے کسان لیڈر ہیں، وہ مسلم لیگی تھے. پھر MRD میں بھی ہمارے لیفٹ کے لوگ رہے ضیاء کے اچھا، خلاف. لیکن اب آج بھی آپ نے جو ایک نقطہ اٹھایا تھا نا کہ اس وقت اپوزیشن میں سارے لینن ہوتے ہیں، تو آج وہ سارے گورنمنٹ میں آ گئے. تو اب جن نئے مطلب لیننز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، وہ کیا ایکنالج کرتے ہیں آپ لوگوں کو، یا آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے، جو آپ کا پچھلے جمعے کو ہوا تھا پروٹیسٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، سچی بات ہے، وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی NGO کے ورکرز کہیں کہیں کھڑے ہیں. جو امیجز آئے ہمارے پاس، کوئی پولیٹیکل موومنٹ لگ ہی نہیں رہی تھی ان میں نا. لوگ کتبے اٹھا کے کھڑے تھے سڑک پہ، کہیں پہ 15، کہیں پہ 40، کہاں پہ 20، کہاں پہ 30. وہ جو ہزاروں لوگ نکلتے ہیں اس طرح کی پروٹیسٹ میں، وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. اور خاص طور پہ یہ جو تحریک تحفظ آئین موومنٹ بنی ہے، اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر صاحب اور خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور آپ لوگوں کے بہت سارے ساتھی، لگتا ہے کہ PTI آپ لوگوں سے ایسوسیٹ ہی نہیں ہو رہی، ان کے ورکر ہی نہیں آپ کے ساتھ موٹیویٹ ہو رہے. اچھا، یہ کیا خلا ہے؟ 2 باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نمبرز کی بات ہے. جس لیول کا ریپریشن ہوا ہے پاکستان میں، ایک انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، لوگ کو گھروں سے اٹھایا گیا، خواتین کو اٹھایا گیا، کتنے لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں. کل بھی ہمارے مظاہرے سے 3 لوگ کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا، وہ پھر ان کی آج ہم نے بیل کروائی ہے. تو لوگوں میں خوف بہت زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اس حکومت کے ساتھ ہیں. وہ تو ابھی یہ لوکل گورنمنٹ پنجاب کے کروا دیں، کلیئر ہو جائے گا لوگ کس طرف کھڑے ہیں. اگر TTAP کی لیڈرشپ، PTI کی لیڈرشپ اس کو تھوڑا اتنا فری ہینڈ دے دیں کہ جی آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں آپ لڑ سکتے ہیں، تو وہ کلیئر ہو جائے گا. یہ تو ان کا اپنا الیکشن کمیشن جس نے سارا فارم 47 کیا ہے، وہ ان پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ کروائیں. تو پہلی تو بات یہ رکھیں کہ لوگ کا جو نکلنا ہے وہ ٹائم اس میں لگتا ہے. ابھی جو پنجاب کا چیپٹر بنا ہے وہ بنا ہے اپریل میں، ہم نے 1 مئی بھی کیا، ٹھیک ہے. نہیں، لیکن PTI جو آپ کی اتحادی، وہ تو بہت بڑی پارٹی ہے نا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتی پنجاب گورنمنٹ، لیکن وہ ورکر کیوں نہیں ان کا باہر نکلتا؟ ورکر کو چھوڑ دیں، جو پبلک جو کہ پریشر میں ہے واقعی اس وقت، غربت، بے روزگاری اور باقی چیزیں جو ہیں، وہ ساری اکٹھی ہو کے ایک بڑا کمپاؤنڈ اور بڑا خوفناک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی تنظیم جو ہے اس کے اوپر بہت پریشر آئے، ہر بندے کے اوپر پرچے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ پرچے ہیں، سپریشن ہے، سیمی مارشل لا ہے، ہم نے مارشل لا کے دنوں میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو دیکھا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موچی دروازہ پہنچتے تھے، اپنا داتا دربار کے باہر پہنچتے تھے، پیپلز پارٹی کال دیتی تھی، ریگل پہ آتے تھے لوگ ہزاروں کی تعداد میں. آنسو گیس ہوتی تھی، قید ہوتی تھی، پھانسیاں ہوتی تھیں، لوگوں کو
کلے میں لے جا کے زد و کوب کیا جاتا تھا. خواتین کے ساتھ اس وقت بھی بے شمار عورتوں کی کہانیاں ہیں جن کے ساتھ. تو یہ تو سپریشن یا ریپریشن ہر جگہ پہ ہر وقت ہوا. لیکن یہ جو آپ کی الائیڈ پارٹی ہے پی ٹی آئی, ان کے ساتھ بھی کچھ واقعات ہوئے 9 مئی کے بعد, لیکن اس کے بعد تو وہ بالکل جیسے زمین پر نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا, میری اپنی فیملی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اور 80s کے ہم نے سارے قصے سنے ہیں. میرے اپنے والد صاحب کی ٹانگیں بازو توڑی گئیں, ڈاکٹر خالد جاوید جان, ان کو بھی سزا بھی ہوئی ملٹری کورٹ سے, لیکن ضیاء کو پھر بھی ہلا نہیں سکے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ اس طرح کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ جس کے پیچھے امریکہ ہو, اس سے لڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. اور 85-86 کے بعد پھر ریوائول ہوا پیپلز پارٹی کے جو جلسے اس پہ جنہیں جو حکومت اور ضیاء کا تضاد بھی بننا شروع ہوا. تو اس وقت بھی مشکل تھا, ایسا نہیں تھا کہ سندھ میں کم آر ڈی کی تحریک چلی تھی, اس کے علاوہ جو ہے لوگ جیلوں میں ہی تھے. اسٹریٹ فائرنگ ہوئی تھی. بالکل سندھ میں بہت قربانیاں دیں, پنجاب میں بھی لوگوں نے قربانیاں بہت دیں, پنجاب میں بھی بہت قربانیاں دیں. لیکن تحریک جو ہے نا, تحریک جا کے 86 میں ہی جب بی بی واپس آئی تھی شروع ہوئی تھی پنجاب میں. تو 8 سال آپ دیکھیں تحریک نہیں ہوئی تھی. الیکشن ہوئے تھے بیچ میں ایک دفعہ لوکل گورنمنٹ کے, جو عوام دوست گروپ بنایا تھا پیپلز پارٹی نے, وہ سویپ کر لیا تھا. اچھا, اب آج کے جو حالات ہیں وہ اس وقت سے بھی زیادہ خراب ہیں. کس طرح سے خراب ہیں کہ جو آپ کے پاس ڈیموکریٹک انفراسٹرکچر تھا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, کیڈرز وہ اس زمانے کے کیڈرز کے مقابلے کے نہیں ہیں, اس کا میں اعتراف کرتا ہوں. آپ کے پاس ٹریڈ یونینز نہیں ہیں جو زمانے میں تھیں, آپ کے پاس اسٹوڈنٹس یونین نہیں ہیں جو زمانے کی تھیں, آپ کے پاس وہ کسان کمیٹیاں نہیں ہیں جو زمانے میں تھیں. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہوتا ہے, بہت بڑا گیپ ہوتا ہے. سیاسی پارٹیوں کے اندر دانشور بہت زیادہ ہوتے تھے, ایک ٹریڈیشن تھی ہر پارٹی کے اپنے بڑے دانشور. نہیں, لیکن ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا. میں کہتا ہوں ایک تو یہ ٹریڈیشن ہوگی کہ یہ انفراسٹرکچر کمزور ہے ہمارے پاس, کیونکہ لڑائی صرف جذبات سے ہوتی نہیں, انفراسٹرکچر سے ہوتی. پی ٹی آئی کے اندر ظاہر اختلافات جو ہیں وہ پبلک ہیں, پبلک نالج ہے, اس کی وجہ سے بھی ایک فرق پڑا. ٹی ٹیپ کے پاس بہت عرصے تک یہ ان کی پوزیشن نہیں تھی کہ ہم نے موبلائز کرنا ہے. موبلائزیشن شروع ہوئی ہے اس سال, پنجاب کے اندر شروع ہوئی ہے اپریل میں, ابھی شروع ہوئی ہے. اور مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں نے جا کے دوستوں سے ملنا ہے, سب سے مل رہے ہیں, گلے شکوے ہیں لوگ کے پرانے, پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ کے بہت زیادہ ہیں. ٹی ٹیپ کی طرف اتنے نہیں ہیں, اندرونی معاملات زیادہ ان کے پیچیدہ ہیں, ان پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اگر ابھی ہمارا ٹاسک صرف اتنا ہے, ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے لاکھوں لوگوں کو نکالنا ہے. ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ واپس ہم ایک تنظیمی ڈھانچہ بنائیں پورے پنجاب کے اندر, جس میں اپوزیشن کے تمام نمائندے ہوں. پی ٹی آئی اس میں ظاہر سب سے لیڈنگ فورس ہوگی, لیکن وہ نمائندے وہ ڈھانچہ بنائے بغیر ہم کوئی لڑائی نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے. سما اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی, معین قریشی صاحب جو اس وقت اپوزیشن کے لیڈر ہیں, ان کی طرف سے بھی ٹوٹل سپورٹ ہے. اب اس ڈھانچے کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. یہ بات میں کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی اگلے ہفتے انقلاب آئے گا, جس میں سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں کہ جی کیوں نہیں نکل رہے, تو وہ تو کسی بھی جنرل کو اپنی فوج کو میدان میں اتارنے سے پہلے تھوڑا سا کوئی تجزیہ بھی کرنا ہوتا ہے حالات کا. تو ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے تجزیہ کیا ہوا ہے کہ جی تھوڑا ٹائم لگے گا منظم کرنے میں. اچھا, لیکن آپ نے جو بات کی نا, جو پیرالل ڈرا کیا 80s کی اسٹرگل کا, کہ اس وقت یہ انفراسٹرکچر تھا, وہ سارا انفراسٹرکچر آپ نے ڈسکس کیا اس لیگیسی کا جو لیفٹ کی لیگیسی تھی. بالکل. لیکن بے نظیر بھٹو جب جیل میں تھیں اور جب ایم آر ڈی موومنٹ بنی, تو انہوں نے سارے ان پولیٹیکل پارٹیوں کو ایم آر ڈی میں شامل کر لیا, جو ان کے والد صاحب کی پھانسی میں بھی جن کا رول تھا, اصغر خان سے لے کر اور ولی خان سے لے کر سب لوگوں کو. بالکل ایسا. آج جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو انہوں نے ایک ایفرٹ تو کی ہے کہ جیسے اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا, جو کہ اچکزئی صاحب جن کو وہ تنقید کرتے رہے ہیں اپنا اس وقت, اور بھی کچھ لوگوں کو جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نئی سیٹنگ تو کی ہے. لیکن اچکزئی سمیت وہ لوگ جن کو عمران خان صاحب لے کر آئے, ان کو ان کی پارٹی نے اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ اوپر آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں ایکسیپٹ کیا؟ سپر اسٹرکچر جو ہے, اس لیے کہ
وہ کلٹ پارٹی ہے. وہ جو پروسیس پہ بلیو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اسٹرگل کریں گے, آئیں گے, اس میں ہائرارکی ہوتی ہے ایک پروسیس میں. اس میں کوئی ہائرارکی نہیں ہے. یہ ایک ڈائریکٹ پارٹی ہے جس میں عمران خان صاحب ہیں اور ان کا ٹویٹ ہے جو آتا ہے, جو باہر سے کہیں سے آتا ہے, ورکر اس کے ساتھ کھڑا ہے. ورکر نیچے والے کسی ڈھانچے پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ پرابلم پیپلز پارٹی کو بھی فیس کرنا پڑا تھا پورے 80s میں. بہت سارا انٹرنل, آپ پتہ ہے پیپلز پارٹی بھی کے اندر بھی بہت ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی 78-79 کے بعد. مصطفیٰ جتوئی چلے گئے تھے, باقی لوگ چلے گئے تھے, کئی لوگ ان کے اپنے ممتاز بھٹو چلے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ جو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اچکزئی صاحب کو, اس کی خلاف ورزی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو رہی. اب آپ یہ کہیں کہ جی انٹرنلی جو لڑائیاں ہیں پی ٹی آئی کی, وہ انٹرنل ایک دوسرے پہ تنقید بہت زیادہ ہے. اور اگر پبلک میں کوئی تنقید سوشل میڈیا پہ کوئی کرتا ہے, کسی پہ بھی کر سکتا ہے وہ تو انٹرنل لڑائی تو پیپلز پارٹی میں بھی تھی اپنے زمانے میں. لیکن اچکزئی صاحب کی لیڈرشپ کو چیلنج کسی نے بھی نہیں کیا. نہ مولانا صاحب اس کی علامہ صاحب کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا, یعنی نہیں. باقاعدہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک دفعہ کہا تھا, ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو عمران خان صاحب نے ایک مینڈیٹ دیا ہے حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اور اس وقت بھی اگر ضرورت ہے فار دیٹ میٹر آگے بڑھنے کے لیے, اگر ہم آج کی سٹیج پہ پی ٹی آئی اور ان کی سٹرگل کو دیکھتے ہیں, تو اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ملک میں اس وقت, وہ کانسٹیٹیوشن کا چیلنج ہے. کانسٹیٹیوشن کی شکل 2-3 امینڈمنٹس نے پہلے بگاڑ دی ہیں. اب نئی جو تجاویز آ رہی ہیں اس کے نتیجے میں تو وہ بہت زیادہ سینٹرسٹ ایک کانسٹیٹیوشن بنانے جا رہے ہیں, جس میں وفاق کو زیادہ طاقت دے رہے ہیں. بہت سارے علاقوں کو وفاق کا حصہ بنانے جا رہے ہیں. اوورآل آپ کی فیڈریشن کی ایک شکل نہیں بنانا چاہ رہے ہیں وہ. اور اس موقع پہ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی یا تحفظ آئین موومنٹ وہ صرف ایک نقطے پہ لگی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں. دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے پہلے بات کی کہ جی خان صاحب کی طرف سے لاسٹ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ صفدر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کلیئر میسج دیا ہے, کوئی بھی کوئی اور بات کرے, میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں اور اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, تو کلیئرٹی آ گئی. اب جذبات میں اگر کوئی ظاہر بہنیں ہیں, وہ الگ طریقے سے ان کی ایک سفرنگ ہے, وہ دیکھ رہی ہیں, وہ جو بھی بات کر لیں, یہ ایک موقف ہے خان صاحب کا. آپ نے کہا جی اگر کلٹ ہے, واقعی کلٹ ہے, تو خان صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی آ گئی, ان کا بیان بھی آ گیا, تو وہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں سارے. دوسرا جو آئین کی بات ہے, یہ ایک تو 28ویں ترمیم جس طرح انہوں نے سوچی ہوئی ہے یہ کر نہیں سکیں گے, کیونکہ اس کے اندر جو سندھ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ تو ان کو کسی بھی صورت میں 2/3 نہیں ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہنی مون پیریڈ ختم ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ بھی. ان کا 3-4 سال کا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے عمومی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا. وہ کوئی جنیجو بھی ہو, وہ جمالی بھی ہو, کوئی بھی ہو, ایک اتنا ان نیچرل غیر فطری ایک سارا معاملہ ہے نا کہ جو باس ہے وہ اصل میں نیچے ہے, اور جو اس کا سرونٹ ہے وہ اصل میں باس ہے. اب آپ نے کتنی دیر تک آپ یہ جھوٹ چلا سکتے ہو؟ کہیں نہ کہیں تضاد بنے گا, اور وہ بن چکا ہے. ان کا بہت کلیئر ہے. پیپلز پارٹی کا جو پورے ایران والے معاملے میں نظر نہیں آیا, آپ نے بھی اس حوالے سے ایک دفعہ ایک شو میں بات کی, وہ ہمارے تک بھی نالج ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کو بھی علم ہے کہ ہم تو پریشان ہیں, لیکن پیپلز پارٹی والے بھی بہت پریشان ہیں, اور نون لیگ والے بھی بہت پریشان ہیں. ان کے بھی پلے کچھ نہیں چھوڑا. ان کے پاس دیکھیں ان کے پاور بھی کتنی ہے وہ بھی ہمیں آئیڈیا ہے. وہ اسلام آباد کے میئر سے بھی کم پاور ہے وزیر اعظم صاحب کی. جو پنجاب میں بھی ہو رہا ہے وہ بھی اس لوکل گورنمنٹ لیول کی چیزیں ہو رہی ہیں ساری, یعنی لوکل گورنمنٹ الیکشن نہیں کرا رہے لیکن لیول وہی ہے. دوسری جانب جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, انٹرنیشنل ہو جائیں, لوکل ہو جائیں, اس میں وہ فیصلہ سازی ان کے اپنے بندے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ووٹ بینک تو اپوزیشن کا کم نہیں ہو رہا, ووٹ بینک بھی اس کی قربانی بھی نون لیگ دے رہی ہے. ووٹ بینک تو سارے مہنگائی ہوتی ہے, وہ ووٹ بینک تو ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا, وہی نا, لیکن نون لیگ کا تو مسئلہ ہے نا. ہاں, نون لیگ کا ہے. آپ دیکھیں ایک فیملی کے ارد گرد لوگ اس لیے جمع ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا ووٹ ہے. بھٹو صاحب کا جتنا کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی اور جتنی سپورٹ تھی, اتنی تو شریفوں کی بھی پنجاب میں نہیں ہے. بھٹو صاحب کا تھا پنجاب. جب یہاں پہ فیملیز کو, سیاسی فیملیز کو نظر آیا کہ اب پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے, یہ لائبلٹی ہے 2013 کے بعد,
فارغ ہو گئی پیپلز پارٹی. تو یہ تاریخ شریف صاحب کو بھی, ان کو بھی, نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے, باقی لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ پھنسے ہوئے تو یہ نہیں, لیکن یہ پھر ایک اپرچونٹی بھی تو ہے نا تحریک تحفظ آئین موومنٹ کے لیے. آپ کے پاس جو سب سے بڑا ایسٹ ہے جو عمران خان کے پاس یا آپ لوگوں کے پاس, وہ اچکزئی صاحب ہے. اچکزئی صاحب نے تھرو آؤٹ, یعنی میں نے پچھلے 35-40 سال سے ان کو فالو کیا ہے, وہ ہمیشہ اگینسٹ دا ٹائڈ ہوتے ہیں, ہمیشہ وہ لہروں کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں. اور اس وقت وہ آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں. اور اس وقت جس طرح سے ایک ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے, جو وہ اپنے طور پہ بالکل درست سمجھتی ہے, کیونکہ جو ان کا جس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے یا جس طرح سے انہوں نے ان کا پاکستان کے بارے میں ویو ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ جو الیکشنز اور یہ جو صوبائی گورنمنٹس کی بلیک میلنگ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن کی ہرڈلز ہیں وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو وہ اب اپنی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو کافی حد تک پلین کرنا چاہ رہے ہیں, اور کر چکے ہیں اور آگے بھی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو اپرچونٹی ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی آپ کہہ رہے ہیں تنگ ہے, پیپلز پارٹی بھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اچکزئی صاحب کے چاروں پارٹیوں سے تعلقات ہیں, سب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اور ابھی بھی اپنی گفتگو میں وہ کئی دفعہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اچھے لفظ استعمال کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اچھا نہیں لگتا. پچھلے دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو ایک دلیر ماں کا بیٹا ہے جس نے وہ 27ویں ترمیم کا ٹویٹ کر دیا, یا اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. نون لیگ کے بارے میں انہوں نے کہا, کسی نے سوال کیا کہ آپ میاں نواز شریف سے ملیں, تو اس نے کہا کہ ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی, اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں وہ کنیکٹڈ بھی ہیں, بات چیت بھی ہو رہی. تو یہ جو ایک گرینڈ الائنس زیر زمین یا زمین کے اوپر سرفس پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بن سکتا ہے, اس میں اچکزئی ایک ایسٹ تو ہو سکتے ہیں, پر اچکزئی بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شاید اتنا فری ہینڈ نہیں ہے اس وقت. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ یہ بتا دیتا ہوں. اور پھر مولانا فضل الرحمان بھی, مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے ہیں اچکزئی صاحب, ٹھیک ہے, وہ مینڈیٹ لے کر گئے ہیں سب کا. گورنمنٹ کی طرف سے یہ اشارے آ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے کہ ہمیں بچا لو, ٹھیک ہے. ان سے بات چیت کی, ابھی ہماری لاسٹ کور کمیٹی میٹنگ میں بھی, وہ ریپبلک میں بھی بات ہو گئی کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی ایک آفر آئی کہ میٹنگ کریں. اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اسی لیے کر رہے ہیں, ایک دم سے ان کا دل تو نہیں پگھل گئے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی دوبارہ سے لگایا جا رہا ہے, اور اگر جب ان کو اٹھا کے باہر پھینکا اس بار نون لیگ کو, جو کہ کبھی نہ کبھی ہوگا اور ہو سکتا ہے بہت جلد ہو جائے, تو عوام تو کیا ان کا ووٹر بھی ان کو جو ہے اسی طرح جس طرح 2024 میں ہوا تھا وہ انہیں پکنک لگے گی جو ان کے ساتھ اس دفعہ ووٹر کرے گا. ان ادر ورڈز پارٹی ختم ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی بھی اگر سندھ کا تقسیم میں مان جاتی ہے, تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سندھ کی سچویشن, وہ تو ان کا اپنا سارا ووٹر بغاوت کر دے گا, وہ کر نہیں سکتی. تو ہر بندہ جو ہے چیک میٹ ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی چیک میٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر انہیں ہٹا دیتی ہے تو پھر کیا کرے گی, یعنی کس سے بات کرے گی. ہماری طرف سے یہ تجویز کی تھی کہ بالکل بات چیت ہونی چاہیے. ہم نے کئی بار کہا ہے, پبلکلی کہا ہے کہ ہمارا یہ تو پلان نہیں ہے کہ ہم نے آ کے کوئی حکومت پہ قبضہ کرنا ہے یا ہم نے اداروں پہ قبضہ کرنا ہے. یہ تو ٹی ٹیپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ہم احتجاج کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پرامن احتجاج کریں گے. ہمارا ہے کہ ہم پریشر بنا کے ایک وے آؤٹ نکالیں پاکستان کے لیے, اور اس وے آؤٹ پہ بحث ہونی چاہیے. وہ کیا ہے, وہ اس میں کلیئرٹی ہے ہماری طرف سے, پبلکلی ہے. نہیں, لیکن دیکھیں, ایک مہینے سے 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, 2 مہینے سے, اور راول پنڈی اور اسلام آباد سے جو رپورٹر رپورٹ کر رہے ہیں, بڑا وہ روز کوئی نہ کوئی ایسا اپڈیٹ آتا ہے کہ جی اب ریفرینڈم ہوگا, کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی تو فلانے کا بازو مروڑا جائے گا, فلانے سے یہ ہوگا. آپ تحفظ آئین موومنٹ ہیں, آپ لوگوں نے ابھی تک 28ویں ترمیم کے بارے میں نہ کوئی سمپوزیم, نہ کوئی پریس کانفرنس, نہ کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے 28ویں ترمیم نہیں آئے گی ابھی.
لیکن جو رائے بن رہی ہے اس کے اور خلاف جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی میسج بھی نہیں ہے آپ کی نہیں، طرف سے. میسج یہ ہے کہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہر کسی آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا صحیح صاحب نے کہا کہ ہم بہت ساری چیزیں پبلک میں نہیں کہہ لیکن سکتے. میں بات چیت کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک اسٹیٹمنٹ تو اس سے بہت سخت آئی ہے. اسٹیٹمنٹ تو ہماری 26ویں 27ویں ترمیم پہ بھی ہے کہ اس کو ریورس ہونا چاہیے. تو 28ویں تو ابھی آگے کی بات ہے. اسٹیٹمنٹ تو بہت کلیئر ہے کہ آئین کو آپ بحال کریں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، آپ پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز. ہم نے پورا ایک چارٹر بنا کے حکومت کو دے دی ہے. اس دائرے کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو ہم آپ کو وے آؤٹ دیں گے. وہ وے آؤٹ یہی ہوگا کہ آپ آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے آپ بالکل وے آؤٹ. یہاں تک بات ہوئی ہے، پبلکلی ہوئی ہے کہ ہم نیشنل گورنمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. یہ جو محمد علی درانی اور باقی لوگ کوشش کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نیشنل گورنمنٹ بنانے کے لیے اس جو سے فواد چودھری اور باقی لوگ، نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے اپنے اصولوں کے تحت ہم اس چلیں گے جو ہم نے پورا، کیونکہ پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس میں پی ٹی آئی کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی آن بورڈ ہو. پی ٹی آئی اس پہ آن بورڈ ہے کہ اگر آپ کچھ بنیادی باتیں جو بالکل جائز باتیں ہیں، جس میں آپ کیسز کا خاتمہ، جس طرح کے کیسز ہیں، آپ الیکشنز کی گارنٹی دیں الیکشنز کی ڈیٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ آئین کی بحالی کی بات کریں، اس کے اوپر امینڈمنٹس کی بات کریں. یعنی 2-3 چیزیں ہم نے بالکل کلیئر دی ہوئی ہیں. اس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو بہت آگے تک بات چلی جائے گی. اور یہ چیزیں جتنی پبلک میں بات ہوئی ہے اس سے زیادہ پرائیویٹ میں ہو چکی ہے. اس کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مقصد جس طرح میں نے آپ کا لیکن ایک یہاں پہ خدشہ بھی ہے نا. خدشہ یہ ہے کہ اگر فار دیٹ میٹر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے گی کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے یا زیر زمین کو الائنس بن رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی، یہ تو خبریں بھی چل رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو ملنا ہے پی ٹی آئی کو، ریلیکسیشن ملنی ہے، یا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تو قیدی نہیں ہیں، وہ قیدی تو اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، جیسے کبھی نواز شریف تھا یا زرداری صاحب تھے، اور ان کو ریلیف بھی وہیں سے ملا تھا. اور یہ بھی پی ٹی آئی بھی سمجھتی ہے کہ ان کو ریلیف پارلیمنٹ سے نہیں ملے گا، گورنمنٹ سے نہیں ملے گا، اسٹیبلشمنٹ سے ہی ملے گا. تو اگر وہ انہوں نے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لی تو آپ کی تحفظ آئین موومنٹ تو آئسولیٹ ہو جائے گی. اس چیز اگر اس چکر میں ہم چلے جائیں کہ وہ کر لیں، وہ تو کبھی بھی کر سکتے ہیں. ہاں، وہ تو پھر ہم ہمارے اس میں نہیں ہے نا اختیار میں. ہم تو اس بیس پہ لڑ رہے ہیں کہ لوگ اپنا سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. کل کو کوئی بھی بدل جائے، میں بدل جاؤں، ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن، ابھی تو کوئی انسان تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ساری آفرز کو ریجیکٹ کیا گیا. اچھا جی صاحب کو بہت بڑی آفرز ہمیشہ سے ہی آتی رہی ہیں. علامت آپ ملیں پرائم منسٹر صاحب سے، 10 چیزوں پہ آپ کی ہم مان لیں گے. یہ ایک خان صاحب کا ایشو سائڈ پہ کرتے. تو پرائم منسٹر سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ملنا چاہ رہا ہوں. نہیں، وہ ملنا نہیں، شرط رکھی ہے. کیا مین ہوگا کہ پولیٹیکل پرزنرز اور الیکشنز کے اوپر بات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی بات. دیکھیں نا، یہ پچھلے دور محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہونی تھی سینیٹرز کی، وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی. ان کا سب ہم ہر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہ والی بات کرنے کے لیے تیار نہیں خان صاحب کی. اب بات ہم نے اس میں رکھا ہے خان صاحب، ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، ڈاکٹر مہرانگ علی وزیر. ہم نے پورا باقی جو کوٹ لکھپت والے سارے ہیں ہمارے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، یہ سب ان سب کے اوپر بات ہوگی تو پھر لوگ ایکسیپٹ کریں گے نا. اگر ہم نے بات کوئی اور کرنی ہو، ہمیں ورنہ کیا ٹینشن ہے؟ ورنہ تو کچھ بھی ہمارا کچھ بھی نہیں جا رہا. ہم ان سے مل کے، ہمیں ٹینشن ہی ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. صرف ان کو جیل میں نہیں رکھا ہوا، ہم اس کی وجہ سے اگر کوئی ہم مظاہرہ بھی کرتے ہیں، آپ نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ سیاست یہاں ختم ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے، آپ اپنے فنڈامنٹل رائٹس پہ بات نہیں کر سکتے. معیشت پہ ہر سال پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر سال بجٹ پہ پروٹیسٹ ہوتے تھے، کلرکس بھی کرتے تھے، باقی بھی کرتے تھے. اس سال ابھی سے دھمکیاں سب کو آ رہی ہیں کہ خبردار کسی نے کچھ کیا. آپ اس کو ایک ٹوٹل پولیس اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر ٹی ٹیپ کمپرومائز کر دے گی، پھر تو ہر چیز پہ کمپرومائز ہو لیکن جائے. آپ یاد کریں کئی دفعہ لارجر انٹرسٹ کے لیے آپ کو کچھ چھوٹے انٹرسٹ چھوڑنے پڑتے ہیں. چھوٹا انٹرسٹ تو نہیں ہے نا، خان صاحب ہیں، ایمان صاحبہ ہیں. نہیں، میرا سوال سن رہے. بے نظیر بھٹو 96 کے الیکشن میں ان کی پارٹی کو آلموسٹ 15-16 ایم این ایز پر محدود کر دیا گیا. سال پہلے ان کے بھائی کا پراسرار قتل ہوا اور پارٹی شدید بحران میں تھی. زرداری صاحب جیل میں تھے اور ان کے بہت سارے لوگ جیل میں تھے اس وقت. میاں نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہوتا ہے ایز اے پرائم منسٹر، اور وہ جو آرمی چیف ہے ان سے ریزائن لیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ خاص طور پہ
8ویں ترمیم کے اندر جو ایک شک تھی کہ پریزیڈنٹ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے، اس کی امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں اور بے نظیر بھٹو انکنڈیشنل اس امینڈمنٹ کی سپورٹ کرتی ہے، اس کے باوجود کہ اس کے زخم سے. نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ لے کر آتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو اس کو شاید سپورٹ کر دیا جائے. وہ تو نواز شریف جس امینڈمنٹ کو لے کر آئے تھے وہ تو ظاہر ضیاء الحق کی امینڈمنٹ کے خلاف ایک امینڈمنٹ تھی، تو وہ اس کے اوپر اسٹریٹجکلی سپورٹ کیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کس حد تک گئی ہے. ابھی ہماری لیڈرشپ انڈیا پاکستان. میرے سوال کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ اس وقت تو ایک ترمیم آ رہی تھی نا پرو ڈیموکریسی، اس نے سپورٹ کر دی. آج ایک ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے جو اینٹی فیڈریشن یا اینٹی ڈیموکریسی بظاہر نظر آ رہی ہے. اس میں تو آپ کو بغیر شرطوں کے گورنمنٹ سے اور دوسری پارٹیوں سے بات کرنی چاہیے. سب سے بات ہو 28ویں ترمیم پاس نہیں ہوگی، نمبرز نہیں ہیں ان کے پاس. دیکھیں سیدھی سی بات، اگر جس شکل میں وہ بات میڈیا میں لیک ہو رہی ہے نا، اگر اس شکل میں آتی ہے 28ویں ترمیم پاس نہیں ہوگی. 28ویں ترمیم جو ہے، آپ 28ویں ترمیم کو خطرہ نہیں سمجھتے؟ نہیں، وہ کبھی پاس نہیں ہوگی. اس پہ بہت بڑی مزاحمت ہوگی کیونکہ وہ اگر ٹارگٹس جو ہیں ان کے، اگر وہ 28ویں ترمیم نہیں بھی کروا پاتے، ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک پولیٹیکل پریشر اس کے اگینسٹ ہونا چاہیے. پولیٹیکل پریشر بالکل ہونا چاہیے، لیکن حکومت کا پرابلم یہ ہے، ان کو سب ہم سے بہتر پتہ ہے. انہوں نے تو سفر کیا ہوا ہے، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں انہوں نے سفر کیا ہوا ہے. یہ مسلسل فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں، تو چھوٹے موٹے طریقہ سے یہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے. فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا جتنا اس وقت عمران خان صاحب کر رہے تھے جب جنہوں نے بھی کیا. دیکھو اس زمانے میں میں بھی اس کا وکٹم ہوں، ٹھیک ہے. مزے کی بات ہے، میں جب خان صاحب کے زمانے میں اٹھایا گیا تھا، میرے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. تو دیکھیں ہمیں اصولوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا. ہمارا مین ایشو ہے کہ ہم نے آئین کی بالادستی کی. لیکن اصولوں کے ساتھ تو اب سلمان راجہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کہے گا وہ اصول ہوگا ہمارا. نہیں، وہ تو فیصلہ ہوگا نا ان کی پارٹی کا فیصلہ تو چیئرمین ہی کر سکتا ہے. آلموسٹ اصول کہتے ہیں وہ دیکھیں ان کا تو پارٹی کا جو اس وقت سچویشن ہے کہ وہاں بحث تو ہو نہیں سکتی. ظاہر اگر خان صاحب ہوتے باہر پارٹی کے اندر بحث ہوتی، جو بھی فیصلے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا. اب ایشو یہ بن گیا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا خیال میں یہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں، میرے خیال میں خان صاحب یہ چاہتے ہیں. وہ ایک ایشو بن گیا اور وہ ایک انسٹیٹیوشنل فیلئر ہے ہماری پارٹیز کا. کہ کہے کو غالب کا شعر بنا کے اس کی الگ الگ تشریح کر رہے ہیں. وہی ہے. دیکھیں آپ، کیونکہ آپ بھی کمیونیکیشن نہیں ہوئی نا، 6 ماہ ہو گئے کمیونیکیشن نہیں ہوئی. لیکن ایک چیز پہ کلیئرٹی ہے کہ اچھا، یہ ایک بڑا بہانہ ہے کمیونیکیشن کا. ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا وزیر سے عمران خان سے ملنے کے لیے، مل کے آیا واپس، تو واپس آ کے پھر کہتا ہے کہ ہم نے ایک ملاقات اور کرنی ہے، ابھی کلیئرٹی نہیں ہوئی. انہوں نے دوبارہ کوئی ملاقات کا چانس دیا، انہوں نے کہا تیسری دفعہ کلیئرٹی حاصل کرنے کے لیے. یار یہ بھی تو صرف کھیل رہے تھے. وہ بھی ہوگا کوئی، مجھے نہیں یاد یہ کون سا واقعہ ہے. لیکن جو آپ کا مین سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا حکومت کے ساتھ چلا جا سکتا ہے کچھ معاملات کے اوپر. آپ یہ دیکھیں، انڈیا پاکستان کا معاملہ ہوا، ساری پارٹیوں نے گورنمنٹ کی سپورٹ کی. گورنمنٹ کی نہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ہی پیج پہ وہی نا. وہ ہم کیونکہ ہم پاکستان ہماری سپورٹ، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں اٹھایا. ابھی بوائیکاٹ چل رہا ہے پارلیمنٹ کا. چائنیز ڈیلیگیشن آیا، ٹی ٹیپ کی ساری لیڈرشپ واپس چلے گئی کہ بوائیکاٹ ہم ختم کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان چائنا کے جو ریلیشنز ہیں وہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ عوام کے اور ریاست کے. لیکن عمران صاحب نے دھرنا نہیں ختم کیا تھا، آپ لوگوں نے تو 12 لچھا. دیکھیں اگر ہم پیچھے جاتے رہے نا تو پھر ایوب بھٹو صاحب کس کیبنٹ میں تھے، جناح صاحب کانگریس میں تھے، وہ کرتے کرتے نا معاملات بہت پیچھے. ہم سیدھے سے بات کریں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے. ایک ہمارے پاس بڑا کلیئر موقع ہے کہ جو پریشر جو پہلے انہوں نے ہم خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہی کہتے تھے نا کہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، وہ کل کو ادھر ہوگا. اور یہ سائیکل تو چلی آ رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے شروع میں کہا بھی تھا، جب انہوں نے شروع کی سفرنگ دیکھی تھی نا، آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ اور یہ سب کے لیکن ساتھ بعد میں وہ بھول گئیں. سب کے ساتھ یہ ہوا ہے ایک ایک کر کے، اور سب کے ساتھ ہوگا. اب نیکسٹ سائیکل میں پیپلز پارٹی آ رہی ہے، نون لیگ آ رہی ہے. وے آؤٹ
دینے کے لیے تیار ہے اپوزیشن. اس کی شرط یہ ہے کہ جو ہمارا چارٹر ہے اس پہ ایگری کر جائیں. وہ چارٹر ہے جو پی ڈی ایم کا بھی چارٹر تھا جس میں اچکزئی بھی تھے, ٹھیک ہے, تو اچکزئی صاحب ادھر ہی ہیں, وہ پی ڈی ایم کے میں بھی تھے سینئر پوزیشن پہ, وہ آج ٹی ٹیپ میں بھی سینئر, اس سے بھی زیادہ سینئر پوزیشن پہ ہیں. وہی باتیں منوا رہے ہیں کہ یار جو باتیں آپ کے ساتھ مل کے لاسٹ انہوں نے میٹنگ میں کہا ہے کہ جی میں میاں صاحب کو یہی میسج بھیجا ہے کہ جو میں وہی میرے مطالبات ہیں جو میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں آپ کے منہ سے سنتا تھا, ٹھیک ہے, وہی مطالبات ہیں, اس پہ مان جائیں. ہاں ان کو ڈر یہ ہے گورنمنٹ کو کہ اگر الیکشن پہ مان جائیں گے تو بہت بڑے پیمانے پہ شکست ہوگی, ٹھیک ہے. یہی ہے جو 18 سے 25 سال کرنا, یہ سارا انہیں ڈر لگا ہوا ہے. اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے کہ جی کیا کس طرح وے آؤٹ دیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی چیز پولیٹیکل پرزنرز پہ اگر ہم موو فارورڈ کریں گے, عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا, آئین کی طرف بحالی کی طرف بھی جائیں گے, اور پھر انہیں بھی ریلیف, کیونکہ اب ریلیف خان صاحب سے زیادہ بہت جلد آپ دیکھیں گے حکومت کو ریلیف چاہیے ہوگا, اور وہ ٹی ٹیپ ہی دے سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ کوئی اور جو معاملات بن گئے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, تو پھر کوئی ریلیف نہیں ملے گا. پھر ایک نئی سائیکل ہوگا پھینٹی کا, اور اس میں جو مار کھانے والے ہیں اس وقت وہ مار رہے ہوں گے اور مارنے والے مار کھا رہے ہوں گے. ہاں یہ بدقسمت سائیکل ہے اس ملک کا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت. کب اس میں سے نکلیں گے, یہ واقعی ایک ایسا نوٹ ہے جس پہ ہم پروگرام تو ختم کر سکتے ہیں, لیکن آنے والا وقت طے کرے گا کہ کبھی پاکستان کی سیاست سنبھلے گی. اور وہ ایک شعر ہے نا, اقبال ساجد صاحب ایک بڑے ریناؤنڈ شاعر تھے کہ جہاں بونچال دیواروں بام و در میں رہتے ہیں, ہمارا حوصلہ دیکھیں ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں. واہ واہ. تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ جو ہماری گفتگو ہے عمار جان صاحب کے ساتھ, اسے ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں ہمیں, بہت شکریہ. اس آج کی گفتگو پہ بھی اپنے کمنٹس دیجیے گا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.